میں تو امتی ہوں آدمی بچنا چاہتا ہے، لیکن فساد کے کیا اسباب ہیں اور نقصان کے بچنے کے کیا اسباب ہیں؟ فساد کے کیا اسباب ہیں اور نقصان سے بچنے کے کیا اسباب ہیں؟ ان اسباب کو نہیں جانتا، بلکہ اس فساد کے بڑھنے کا اور کسی کو کوئی علاج نظر نہ آنے کا جو سب سے بنیادی سبب ہے مسلمان ان تمام فسادات اور حالات، بیماریاں اور پریشانیاں، مقدمات اور جھگڑے، ان سب کے اسباب اپنے سے باہر تلاش کر رہا ہے۔ ان کے اسباب اپنے سے باہر تلاش کر رہا ہے۔ جو لوگ جس زمانے میں بھی حالات کے بگاڑ کے اسباب اپنی ذات سے باہر تلاش کریں گے، ان کو کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ کائنات میں سمندر سے لے کر خشکی تک اور آبادیوں سے لے کے جنگلوں تک، شہروں سے لے کے دیہاتوں تک جتنا بھی فساد ہے، اس فساد کا باہر کے انسان کے باہر سے کے نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سارے فساد کا تعلق مسلمان کے اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ عمل تو پھر دور کی چیز ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے مسلمان کو اصل کائنات بنایا ہے۔ اصل کائنات مسلمان کو بنایا ہے۔ اصل کائنات مسلمان کو بنایا ہے۔ جس طرح جانور اصل کائنات نہیں ہے، اس طرح اللہ کا نہ ماننے والا بھی اصل کائنات نہیں ہے۔ میں کچھ ضرور بات عرض کر رہا ہوں، میری بات توجہ چاہے گی بہت۔ جس طرح جانور اصل کائنات نہیں ہے، اللہ کا نہ ماننے والا بھی اصل کائنات نہیں ہے۔ اصل کائنات صرف مسلمان ہے۔ اصل کائنات صرف مسلمان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس نے اختیار کیا ہے، اس لیے نظام کائنات جو چلے گا وہ اس کے درست اور صحیح چلنے کے اعتبار سے چلے گا۔ پہلے یہ چیز سمجھ لو، انہم الا کالانعام۔ جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ ہمارے مسائل اور ہماری پریشانیاں ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے یا ان کی طرف سے ہیں، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میرے کاروبار میں، میری دکان میں، میرے کارخانے میں نقصان یہ میری بھینس کی وجہ سے ہے، بھینس بدل دوں گا میرے کاروبار کا نقصان ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں، اس کو بہت توجہ سے سمجھنا پڑے گا، بہت توجہ سے اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو میں نے کچھ بنیادی بات عرض کی ہے کہ دنیا میں جتنا بھی فساد ہے، اس فساد کا تعلق مسلمان کے باہر سے کسی چیز سے بھی نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ پہلے اس کو دل میں اتارو، تاکہ جب کوئی حدی حال آئے تجارت میں، زراعت میں، ملازمت میں، ان کی آمدنیوں کے کم ہونے میں، ان کو تنخواہ نہ ملنے میں، ان کو ریزرویشن نہ ملنے میں، یہ یوں نہ کہیں کہ حالات مسلمان کے لیے، مسلمان کے ساتھ ہیں صرف، بلکہ یہ یوں کہیں کہ ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے، ان سارے حالات کا تعلق ہماری بدعملی سے ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جتنا فساد بر و بحر میں ہے اس کا تعلق براہ راست مسلمان کے بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے، مسلمان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے۔
تو میں نے عرض کیا کہ جو لوگ اپنے حالات کو حکام سے جوڑ دیتے ہیں یا اپنے حالات کو اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو قبر تک بھی راستہ نجات کا نظر نہیں آتا. صاف بات ہے. یہ کہتے ہیں کہ ابھی صبر کرو، اب حالات بدلیں گے، اب حکام بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اب یہ اسباب بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، کہ تمہیں جو سزا مل رہی ہے وہ تمہاری بد عملی کی سزا ہے. صبر سے